حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو ایسا مقام ملنے والا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معراج۔ ہر نبی کو جو معجزہ ملتا اس کے اپنے زمانے کے مزاج کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے ملتا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا زیادہ رواج تھا دنیا کے اندر، لوگ زیادہ جادو کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے، جادو کراتے تھے۔ سانپ کو اگر بنانا ہے تو کوئی لکڑی یا رسی ہاتھ میں پکڑ کے کچھ پڑھ کے زمین پہ پھینک دیے تو رسی جا کے سانپ بن جاتا تھا۔ اس طرح جادو زیادہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس سے ملتا جلتا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ آپ بھی اپنا عصا اپنی لکڑی زمین پر مارتے تو وہ اشدہ بن جاتا تھا، پھر اس کے منہ میں ہاتھ رکھتے تھے تو واپس لکڑی بن جاتی۔ یہ معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس کا زیادہ دنیا کے اندر شعرہ تھا، جس کو عربی زبان میں علم طب کہتے ہیں۔ طب یعنی میڈیسن کا جو علم ہے، بیماروں کو کیسا ان کی بیماری کو دور کرنا، یہ زیادہ فارم میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ملتا جلتا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اندھے کو اگر آپ ہاتھ لگا دیتے تو آنکھیں آ جاتی۔ مادر ذات اگر کوئی اندھا ہے اور اگر کوئی برس کی بیماری میں ہے، اسکن پرابلم والا کوئی اگر آدمی ہے، اس کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ یعنی آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اس نبی کے زمانے کے اندر جو چیز فارم میں رہتی، جس چیز کا غلبہ رہتا، جو چیز کا دنیا کے اندر شہرہ رہتا، اس سے ملتا جلتا معجزہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو عطا کرتا۔ اب آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ کوئی بول سکتے کہ کون سا زمانہ حضور کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1400 سال پہلے کا ہی صرف نہیں ہے، آپ قیامت تک کے لیے رسول بن کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا چلا گیا، حضور کا دور آیا مگر چلا نہیں گیا۔ یہ کون سا دور چل رہا؟ کون سے نبی کا دور چل رہا ہے؟ جا کے 1400 سال ہو گئے نا بولے تو نہیں، 1400 سال پہلے حضور کا دور ختم نہیں ہوا، ابھی بھی کون سے رسول کا دور چل رہا؟ حضور ہی کا دور چل رہا ہے۔ کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ اب یہ دور کے اندر 1400 سال پہلے کے دور کے بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج 1450 سال کے بعد کے دور کے بھی نبی کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے اور ایک 500 سال 1000 سال تک اگر دنیا رہی تو اگلے اس زمانے کے بھی نبی کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ کرو، ہر نبی کو اس کے دور کے تقاضے کے مطابق اللہ معجزہ عطا کرتا، تو حضور کو ایسا معجزہ دینا جو 1450 سال پہلے بھی چلتا ہو، آج بھی چلتا ہو اور تا صبح قیامت میں معجزہ چلتا ہو۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ معجزہ بولتے کس کو؟ پہلے وہ سمجھیے، معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار ایک نبی کے ہاتھ سے کرتا ہے، اور وہ کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا مل کر قیامت تک کی کوشش کر لے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ساری دنیا مل کر اس کے جیسا کام کرے تو پھر وہ معجزہ نہیں بولتے اس کو۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے بچے کو آنکھ عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اگر کوئی ایسے میڈیکل سائنس میں اگر کوئی ایسی چیز آ گئی کہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو میڈیکل سائنس والا ایک ڈاکٹر آنکھیں دے دے رہا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیکار ہو جاتا نا، استغفر اللہ۔ لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر، وہ نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ اپنی لکڑی مارتے تو پتھر کے اندر سے باہر پانی کے چشمے نکلتے تھے۔ ایسی کوئی ٹیکنالوجی قیامت تک نہیں نکل سکتی کہ پتھر پہ اگر پانی عصا مارے تو اندر سے پانی کا فوارہ نکلے۔ کیوں؟ اگر ایسی آ گئی سمجھو ٹیکنالوجی تو حضرت کا معجزہ بیکار ہو جاتا، اور اللہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ معجزہ بولتے ہی اس کو جو نبی کر سکتا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ چند بنیادی باتیں آپ سمجھ گئے نا، میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی نبی سے معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے تو قیامت تک وہ کام دوسرے پریکٹس نہیں کر سکتے، اسی کو معجزہ بولتے ہیں۔ تو 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ حضور کو ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک بھی کوئی اور چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ دور کون سا چل رہا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے۔ اس دور کے نبی کون ہے؟ کون ہے اس دور کے نبی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دور کے تقاضے کے مطابق ان کو معجزہ ملنا کیا ہے؟ یہ دور کا تقاضا سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے. یہ دور پہلے کے زمانے کے ایسا دیوانہ دور نہیں ہوتا. کون سا دور ہے؟ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے کے دور کی سواریاں الگ تھی، اب کے دور کی سواریاں الگ ہے. پہلے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے جتنا وقت لگتا تھا اب اتنا وقت نہیں لگتا. عالی شان سواریاں آ گئی. انسان زمین تو زمین بلکہ ہوا میں اڑنے لگا. 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے یہ کانسیپٹ تھا ہوا میں اڑنے کا نہیں تھا. لیکن آج آپ حج کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے، ہوا میں اڑے بغیر جا نہیں سکتے. تو یہ کون سا ہوا میں سفر کرنے کا کون سا زمانہ ہے؟ یہ ٹیکنالوجی. اور اس میں ٹیکنالوجی آگے بڑھنے والی ہے. زمانہ یا نہیں رکتا، زمانہ آگے بڑھتے رہتا اور ٹیکنالوجی آتے رہتی اور تیز رفتار سواریاں آتے رہتے. آج 4 گھنٹے میں آپ یہاں سے جدہ پہنچ رہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا یہاں بیٹھیں گے تو آدھے گھنٹے میں بھی مکہ مکرمہ شاید پہنچ جائے. ایسی بھی ٹیکنالوجی کی کوئی سواری آتی ہوں گی. قیامت تک کیسی نہ جیسی ٹیکنالوجی آ جائے، اس ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قدم آگے رہنا. ایسا معجزہ ملنا نہیں ملنا. دیکھیے آپ کو میں ایک بات بول رہا ہوں. مکہ سے لے کے مسجد حرام تک، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک 1 مہینے کا رستہ ہے. وہ 1 مہینے کے راستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی 1 سیکنڈ کے لیے ایک مختصر حصے میں طے کریں. یہ زمین کا سفر بتا رہا ہوں، وہاں سے آسمان کے سفر کی بات الگ ہے. اگر کوئی ایسا ٹیکنالوجی نکلی کہ 1 مہینے کے راستے کو 10 منٹ میں کور کرتے ہوں گے، تب بھی حضور سے آگے ہے یا حضور سے پیچھے ہے؟ آپ بلیٹ ٹرین نکال لیجئے، میٹرو نکال لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، 6 گھنٹے کے راستے کو آپ بمشکل 1 آدھے گھنٹے تک لا کے روک سکیں گے. اتنی تیز رفتار سواری بھی آپ نکال لو، راستہ 6 گھنٹے کا ہے، کم کرتے 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 تیز سواری لاتے لاتے بالآخر 5 منٹ پہ تو رکنا ہی پڑے گا. آپ اس سے کم نہیں کر سکتے. اتنا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے بعد بھی انسان جب پلٹ کے دیکھے گا حضور کی سیرت کے اندر تو حضور کو اپنے سے کئی گنا آگے پائیں گا. یہ حضور کا معجزہ ہے. آج سائنس کس کے اوپر تحقیق کر رہی؟ آواز کی اور نظر کی اسپیڈ سے سفر کرنے پہ سائنس کی تحقیق چل رہی. مثلا میں یہاں سے اگر آواز دیا، میری آواز 1 سیکنڈ کے بھی بہت مختصر سے حصے میں پورے بلوچستان میں پہنچ رہی. ہاں وہ مائک کے ذریعے پہنچو یا میری اپنی ذاتی آواز بولو، جو بھی ہو، میں یہاں پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں تو گھر میں جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں ان تک یہ آواز پہنچنے کتنا وقت لگ رہا؟ 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگ رہا. اس سے بھی بہت کم وقت میں ایسا معلوم ہو رہا کہ وقت ہی نہیں لگ رہا، بلکہ جیسا یہاں پہ بول رہے اسی طرح فوراً 4 کلومیٹر پہ چلے آئے. تو میری آواز کو 4 کلومیٹر پہنچنے کے لیے 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگ رہا. یعنی آواز اتنی تیز رفتار سے ٹریول کرتی. آج سائنس کی یہ تحقیق ہے، سائنس یہ کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح آواز جیسے سفر کرتی ویسے ہی انسان کو بھی سفر کرایا جائے. یعنی آواز جس اسپیڈ سے جاتی ویسا انسان کو بھی سفر کرانا چاہیے. یعنی اب یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایسا سوچ لینا خالی میں چلے جاؤں گا مستعباد کو، تو اگلے لمحے میں مستعباد میں رہنا. وہاں سے سوچ لیے میں جانا ہے گورا چاہتا، اگلے لمحے یہاں جانا، تو دیر نہیں ہوتی ہے شاید تک. سمجھ رہے نا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ ویسا سائنس والے سوچ رہے بھی کریں گے، کرتے نہیں کرتے بات کی بات ہے. اگر کر بھی لیے وہ لوگ بالفرض مان لیں گے کہ چلو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، ایسا دنیا کے اندر سواری آ گئی کہ چلو یہ پاسبل ہو بھی گیا کہ آواز کی اسپیڈ سے انسان سفر کر رہا ہے یا نظر کی اسپیڈ سے انسان سفر کر رہا ہے. آپ زمین پر ٹھہر کر اگر چاند کو دیکھیں گے، چاند کتنی دور ہے؟ کئی ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور چاند ہے. لیکن آپ کی نظر چاند تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگا؟ کتنا وقت لگا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا نا. اتنے کم وقت میں ہماری نظر چلے گئی چاند تک. تو یہ کوشش چل رہی ہے کہ نظر جس اسپیڈ سے سفر کرتی ہے یا آواز جس اسپیڈ سے سفر کرتی ہے، انسان کے لیے ایسی سواری بنائی جائے کہ اس کے اندر بیٹھ کر انسان آواز اور نظر کی اسپیڈ سے سفر کر سکے. یہ ہوتا نہیں معلوم ہے، خواب ہے سائنس کا. اگر یہ خواب مکمل ہو بھی گیا تب بھی وہ پلٹ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں پائیں گے کہ جو کام ہم 1450 سال کے بعد اتنی ٹیکنالوجی رکھنے کے بعد کرے، وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے جب نہ سائنس کا کوئی تصور تھا، نہ ٹیکنالوجی کا کوئی تصور تھا، نہ ہوا میں سفر کرنے کا کوئی تصور تھا، ایسے زمانے میں آپ علیہ السلام نے سفر کر کے بتایا. اب دیکھیے ہمارے ہندوستان کے لوگ چاند پہ سواری بھیجے، کتنے دن لگے اس کو چاند پہ جانے میں؟ 40 دن لگے. 40 دن لگے. کتنے لگے دیکھو نہیں معلوم. 40 دن تو لگے نا. چاند
आगे अर्श मौला की बात नहीं हो रही, सिदरतुल मुंतहा की बात नहीं हो रही, पहले आसमान पे भी नहीं गया अभी उन्हें, चांद बहुत नीचे है, पहला आसमान अभी उससे बहुत आला है, फिर वो पहले आसमान से दूसरा आसमान अभी बहुत ऊंचा है, दूसरे से तीसरा आसमान और आला है, होते होते 7 आसमान, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा, आगे अल्लाह का अर्श। अब आप बोले कितना ऊंची बात है, ये खाली चांद जो हमारी आंखों को नजर आता है, यहाँ तक पहुंचने में हमारी सवारी को 40 दिन लग गए। वो भी एक बार भेजे थे फेल हो गया, दूसरी बार भेजे थे वो भी फेल हो गया, तीसरी मर्तबा में कामयाब हुआ। 2 मर्तबा नाकाम होने के बाद तीसरी मर्तबा में 40 दिन लगे चांद तक पहुंचने के लिए। अब कल के दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि 40 दिन के बजाय 4 दिन में पहुंचेंगे, और टेक्नोलॉजी आएंगी 4 दिन के बजाय 4 घंटों में पहुंचेंगे, फिर और टेक्नोलॉजी आएंगी 4 घंटों के बजाय 40 मिनट में पहुंचेंगे, 4 मिनट में चांद पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद भी अपने आप को हुजूर के कदमों में पाएंगे, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी रख के वो काम कर रहे हैं, बगैर उस टेक्नोलॉजी से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका को ये मौजिज़ा अता फरमाया। अब ये मैं आपको पूरा इसलिए सुनाया, मौजिज़ा उसको कहते हैं जो सारी दुनिया मिलकर भी अगर उसके जैसा दूसरा करने की कोशिश करे तो नहीं कर सकते। भाई हुजूर गए ना एक पल के अंदर अर्श पे जाके आ गए, मस्जिद अक्सा जाके आ गए, चलो अपन भी जाएंगे, बल्कि अगर तैयारी करके गए भी तो नहीं जा सकती सारी कायनात मिलकर भी, उसी को मौजिज़ा कहते हैं। ये चंद बातें थी। अब आइए थोड़ा सा आपको मेराज के बारे में चंद बातें बताकर बात खत्म करेंगे। 9:30 तक इंशाअल्लाह आप बेफिक्री से बैठे रहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मौजिज़ा अता फरमाया मेराज का। वाक़िया सबको मालूम है, मैं वाक़िया बार बार नहीं बोलता। इंशाअल्लाह मेराज की रात भी आएंगे तो आप इमाम साहब से ज़रूर सुनेंगे, हर साल सुनते आ रहे होंगे। वाक़िया सबको मालूम है, मस्जिद हराम के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल को भेज के अपने पास बुलाया, वहाँ से मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन को गए, बैतुल मुक़द्दस को गए, वहाँ पर सारे नबियों की इमामत फरमाए, सारे नबियाँ हुजूर के पीछे नमाज अदा करें, और वहाँ से फिर अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की तरफ लेकर चले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले 7 आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। जो भी हुआ वाक़िया बड़ा तफसील से है। वापिस फिर मस्जिद हराम तक आए। अब ये वाक़िए को जो बयान किया जाता है, इस वाक़िए के, इस सफ़र के, मेराज का जो सफ़र है, ये सफ़र के 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? बेजार हो जाएगा क्या? 3 हिस्से है। थोड़ा बयान में क्या है, हंसते हंसाते बयान करते लोग अच्छा सुनते। मेरे को हंसाने नहीं आता, वो मैं सुन लेता हूँ। वो हंसाने आया तो मेरा लोग अच्छा इंटरेस्ट लेकर सुन रहे। सफर के 3 हिस्से कितने बोलो? अब मैं यहाँ से हैदराबाद जाना भाई, मैं क्या करता हूँ, एक साथ सफर नहीं कर, ऐसा रुकते 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 जाता हूँ। कहीं चाय पीने रुक गए, कहीं ढाबे पे रुक गए, कुछ खा लिए, ऐसा रुकते रुकते इंसान सफर करता। तो ये मेराज पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सफर करे, उसके 3 स्टेशन है, 3 जगह, यानी 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा खाने काबा से लेके बैतुल मुक़द्दस तक, मस्जिद हराम तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये पहला हिस्सा। वहाँ पे रुके, सारे नबियाँ मौजूद थे, सारे नबियों की इमामत करे, जो भी बात करना था बात करे। वहाँ से फिर आसमान के सफर का आगाज हुआ। वहाँ से शुरू करके पहले आसमान पहुंचे, दूसरे पहुंचे, तीसरे पहुंचे, 7 आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा एक झाड़ का नाम है। क्या है वो? झाड़ का नाम है। वो 7 आसमानों के ऊपर एक बेर का दरख्त है। वो बेर, अरबी में बेर को सिदरा बोलते हैं। मुंतहा का मतलब एंडिंग पॉइंट, सिदरतुल मुंतहा का मतलब है ये जो बेर का दरख्त है, जो 7 आसमानों के ऊपर वहाँ लगा हुआ है, ये एंड पॉइंट है मखलूक का। उसके आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती, खा वो फरिश्ता भी क्यों ना हो, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल भी क्यों ना हो। आखिरी हद है मखलूक की, उसके आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता। इस वास्ते उसको सिदरतुल मुंतहा बोलते हैं। तो ये सफर का दूसरा मरहला मस्जिद अक्सा से लेके वो सिदरतुल मुंतहा तक, ये दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा उस सिदरतुल मुंतहा से लेकर जिसके आगे कोई मखलूक जा नहीं सकती, वहां से लेकर अल्लाह की बारगाह तक, ये तीसरा हिस्सा। ये 3 हिस्से हैं। ये किसके? बोलिए, मेराज के सफर के 3 हिस्से। अब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला मेराज के सफर के बारे में 15वें पारे में पहली आयत में बताया। 15वें पारे की पहली आयत अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं, गौर से सुनिए। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा।
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تھوڑا توجہ سے سنیے. مہینے میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے، لہذا اس کا ایک مہینہ آپ لوگوں کو چھٹی ہے. تھوڑا سا برداشت کر کے سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں سفر کرائی. پاک ہے وہ ہستی جو رات میں اپنے بندے کو لے کر گیا. یہ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بات کس کی چل رہی ہے؟ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. معجزہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے یا حضور کا ہے؟ اللہ کا معجزہ نہیں بولتے، اللہ کی قدرت بولتے ہیں. معجزہ کس کا ہوتا؟ نبی کا ہوتا. بات چل رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آیت شروع حضور کے تذکرے سے ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، حضور کا مقام ہے، حضور کا مرتبہ ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے، ایسے ہی بولتے نا. بات چل رہی حضور کی، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا بول رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے اللہ جو حضور کو لے کے گیا. تعریف ہے اللہ کی جو حضور کو معراج کرایا. شان ہے اللہ کی، عظمت ہے اللہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا. تو بتانا کیا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ بتانا یہ چاہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا، اس سارے سفر کے پیچھے جو قدرت ہے وہ اللہ کی کام کر رہی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو سفر کرایا. اب اگر کوئی اس سفر پر اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیسا ایک سیکنڈ کے اندر جا کے آ جا سکتے، اتنا بڑا سفر کیسا طے ہو سکتا، تو یہ اعتراض حضور کے لیے اگر کوئی کرے تو وہ اعتراض حضور کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعتراض اللہ کی ذات پر ہوگا. اب سمجھ رہے نا؟ اب آتے ہماری گاڑی میں وہ راستے میں گئے کہ اس کے واسطے تھوڑی دیر ہو گئی، تو پانی نہیں تھا، پانی ڈالے کیا کہ ہوا آ گئے. اب غلطی میری ہے گاڑی کی ہے؟ بولو میں دیر سے پہنچا. کس کی ہے غلطی؟ اچھا سوچ کے بولو. گاڑی کی غلطی میری غلطی ہے؟ لائسنس جو چلانے والے تھے ان کی غلطی؟ کس کی غلطی کی بولنا میں؟ ایک سواری میں ہم آئے، اس سواری کی خرابی کی وجہ سے ہمارے کو آنے میں پہنچنے میں دیر ہو گئی. اگر ہم جلدی آ جاتے تو کس کی تعریف تھی؟ سواری کی تعریف تھی. ماشاءاللہ فلاں گاڑی میں اس واسطے جلدی آ گئے. دیر ہو گئی تو بھی کلیم کس پہ کرنا؟ سواری پہ کرنا. کئی کو ہم اس کے تابع ہو گئے، اس کے تابع ہو کے اس کے اندر بیٹھ جانے کے بعد ہماری اختیار سے ہماری رفتار ختم ہو گیا، خاموش بیٹھنا ہے اندر. اب وہ جلدی ہے تو بھی گاڑی کا کمال، دیر سے ہے تو بھی گاڑی کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ خالی مثال آپ کو میں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو جو بھی اعتراض بنتا تھا حضور پہ بنتا تھا. آؤ بھائی ایسا کیسا سفر کر سکتے ایک پل کے اندر؟ تو ہم بولیں گے حضور کبھی بولے ہی نہیں میں معراج کو گیا بول کے. حضور کبھی دعویٰ نہیں کرے میں معراج کو جا کے آیا. حضور کبھی کلیم نہیں کرے کہ میں معراج کو جا کے آیا. اللہ بول رہا ہے کہ میں میرے محبوب کو لے کر گیا. تو حضور جب دعویٰ کرے ہی نہیں میں جا کے آیا، تو اب جو اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہے وہ حضور پہ ہوگا یا اللہ پہ ہوگا؟ اللہ پہ ہوگا نا. وہ اعتراض حضور پہ نہیں ہونا، بلکہ حضور کو اس اعتراض سے بچانے کے لیے اللہ حضور کو نہیں بولے میرے محبوب گئے بول کے میں لے کے گیا بول کے. اب سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ میں لے کے گیا بول رہے اللہ تعالیٰ. یہ بولنے کی وجہ سے ہوتا کیا؟ کیسا جا سکتے بول کے جو ذہن میں آتا، اللہ تعالیٰ پہلے اس کا جواب دے میں لے کے گیا، میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں کیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک تنقید کا نشان جو آتا تھا، نشان تنقید جو حضور کو بنا سکتے تھے لوگ کہ کیسا ایک سیکنڈ کے اندر جا کے آ جا سکتے. ایک سیکنڈ بھی میں ہمارے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے نیچے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. سیکنڈ ہے، پھر منٹ ہے، پھر گھنٹہ ہے. وہ ایک سیکنڈ کے اندر ملی سیکنڈ بولو آپ کچھ بھی بولو، وہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کا کانسیپٹ. اس لیے میں آپ کو ایک سیکنڈ بول رہا ہوں، ورنہ حضور ایک سیکنڈ میں جا کے آئے بول کے بولنا بھی حضور کے واسطے حضور کی شان میں بے عزتی ہو، کیونکہ ہم کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے آنے کے واسطے. تو آپ بتائیے اللہ یہ کیوں بول رہے میں لے کے گیا؟ میں لے کے گیا اس واسطے بول رہے کہ اعتراض کرنا ہے تو میرے اوپر کرو، بولنا ہے تو میرے کو بولو. یقین